ہندوستان گجرات سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے والد 1875 میں بمبئی آئے اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ہندوستان میں حاصل کر کے وہ وکالت پڑھنے کی غرض سے انگلستان چلا گیا۔ انگلستان میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اس نوجوان کو خاص دلچسپی تھی اور گلوب لندن میں رومیو کا کردار ادا کرنا اس کا خواب تھا۔ وہ ہندوستان کے سب سے امیر اور مذہبی پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس گھرانے کے سربراہ سر ڈنشا مانک جی پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی عمر سے کئی زیادہ ذہین، آرٹ کی ہر صنف میں خدا داد صلاحیتوں کی مالک، بلا کی حسین، وہ پریوں کی شہزادی لگتی تھی۔ وہ اپنے حسن، ذہانت، خوش لباسی اور مقبولیت کی وجہ سے گلے بمبئی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کا نام رتن بائی تھا اور پیار سے اسے رتی کہتے تھے، اور اس نوجوان کا نام محمد علی جناح تھا۔ وکالت اور سیاست میں اپنا مقام بنا چکے جناح کی دوستی سر ڈنشا سے ہوئی، جن کا محل نما گھر دارجلنگ میں تھا۔ یہاں ہی رتی اور جناح کی پہلی ملاقات ہوئی۔ جناح کو رتی کے حسن، ذہانت اور شخصیت نے اپنا گرویدہ کر لیا، اور رتی جیسا کہ وہ جناح کو کہتی تھی کی سحر انگیز شخصیت میں کھو گئی۔ اس وقت رتی کی عمر 16 برس تھی، جبکہ جناح 40 برس کے تھے۔ جناح نے ڈنشا سے رتی کا ہاتھ مانگا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، صاف انکار کر دیا۔ جناح نے ایک قابل وکیل کی طرح اپنے کیس کی پیروی کی بار بار کوشش کی، لیکن ڈنشا نہ مانے۔ جناح مختلف مذہب سے تھے اور عمر میں رتی سے 2 گنا سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد جناح اور ڈنشا کی دوستی ختم ہو گئی، اور ڈنشا نے رتی پر بھی جناح سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن 2 سال بعد جب رتی 18 برس کی ہوئی تو اس نے والدین کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، جہاں زندگی میں وہ دوبارہ کبھی نہیں گئی۔ ایک ساڑھی میں ملبوس جب رتی نے اپنا گھر چھوڑا تو اپنے پالتو جانوروں کے علاوہ وہ کچھ بھی ساتھ نہ لائی۔ 18 اپریل 1918 کو رتی نے مولانا نذیر احمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اگلے ہی روز رتی اور جناح نے شادی کر لی۔ شادی کی تقریب بمبئی مالابار ہل میں واقع جناح کے بنگلے میں ہوئی، جس میں بہت کم لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ جناح نے رتی کو شادی کی انگوٹھی پہنائی اور 1.25 لاکھ روپے حق مہر ادا کیا۔ رتی کے خاندان سے کسی نے بھی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون کے لیے نینی تال چلے گئے۔ زندگی میں پہلی بار جناح کسی خاتون سے جذباتی طور پر وابستہ ہوئے تھے، حالانکہ وہ کافی عرصے سے اپنے مالابار ہل کے بنگلے میں قیام پذیر تھے۔ کبھی کبھار پارٹیوں میں خواتین سے ملاقات ہوتی تو احتراماً جھک کر ملتے، رسمی گفتگو اور ساڑیوں کی تعریف بھی کرتے، لیکن پھر بھی ان سے ایک فاصلے پہ رہتے۔ لیکن بالآخر جناح کو رتی سے محبت ہو گئی اور ان کی زندگی خوشیوں اور قہقہوں سے بھر گئی۔ انہی خوشیوں اور قہقہوں کی گونج سے مالابار ہل کے خاموش بنگلے میں جیسے بہار آ گئی۔ سروجنی نیدو نے
سر سید کے صاحبزادے سید محمود کو ایک خط میں لکھا، بالآخر جناح نے اپنے دل کی ملکہ کو چن ہی لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا اور پارسیوں کے غصے اور احتجاج کا باعث بھی بنا۔ لیکن میرے خیال میں اس لڑکی کو ابھی اندازہ نہیں کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن جناح کے لیے یہ قربانی جائز ہے۔ محبت اس کی کم گو اور نا آشنا مزاج فطرت کا ایک انسانی اور حقیقی جذبہ ہے، اور وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ کانجی درکا داس اپنی کتاب رتی جناح دی اسٹوری آف گریٹ فرینڈشپ میں لکھتے ہیں، جناح کے لیے جو بہت سے معاملات میں بہت فراخ دل نہیں تھے، کوئی بھی قیمت اس بگڑی ہوئی نوابزادی کی خوشی اور اطمینان سے بڑھ کر نہ تھی۔ اس کی شاہانہ زندگی کے تمام لوازمات کا خرچہ اٹھاتے اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہ آئی تھی۔ حالانکہ رتی عمر میں جناح سے بہت چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے جناح کا وجود خوشیوں سے بھر دیا۔ ایک دوسرے سے جدا ان دونوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ رتی جناح کی انسپریشن تھی۔ جناح نے اورینٹ کلب کو بھی الوداع کہہ دیا، جہاں وہ بلیئرڈز اور شطرنج کھیلا کرتے تھے، تاکہ عدالت سے سیدھے گھر آئیں اور گھنٹوں رتی سے باتیں کریں۔ رتی بھی اپنے شوہر کی سیاسی سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مئی سن 1919 میں رتی نے آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس سے ایک پرجوش خطاب کیا، لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ سیاست اور تقاریر ایک مشکل کام ہے جسے انہیں جناح کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ خود سیاست سے دور نہیں، لیکن ہر مشکل مرحلے میں جناح کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ فلاحی کاموں میں انہیں دلچسپی تھی اور انہوں نے بمبئی کی بے گھر خواتین اور بچوں کے لیے بہت کام کیا، اور 1921 میں اپنے دوست کانجی درکا داس کی مدد سے بامبے لیجسلیٹو کاؤنسل میں بامبے چلڈرنز ایکٹ تجویز کروایا، جو 1924 میں پاس ہو گیا۔ شادی کے پہلے کچھ سال رتی اور جناح کے لیے ایک خواب کی طرح تھے۔ ان کی زندگیوں کا سب سے خوبصورت وقت۔ وہ اکٹھے پورا انڈیا گھومے، یورپ اور شمالی امریکہ گئے۔ سٹینلی وولپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، وہ جس محفل میں جاتے جانے محفل ہوتے، جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ جناح لندن سے سلوائے ہوئے اپنے نفیس سوٹوں میں ملبوس، اور رتی پھولوں سے سجے ہوئے اپنے لمبے بالوں کے ساتھ، دونوں ہمیشہ مرکز نگاہ رہتے۔ 15 اگست سن 1919 میں خدا نے ان کو دینا کی شکل میں اپنی رحمت سے نواز کر ان کی جنت مکمل کر دی۔ بس ان کا واحد دکھ رتی کے خاندان کی اس سے مکمل لا تعلقی تھی۔ بدقسمتی سے یہ خوشی بس کچھ دیر کی مہمان ٹھہری۔ 1922-23 کے بعد اس شادی میں دراڑیں پڑنے لگیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دراڑوں کے باوجود رتی اور جناح اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ بات ہر اس خط سے واضح ہے جو اس دور میں رتی نے جناح کو لکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر لندن چلی گئیں، لیکن دل اب بھی جناح کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایک خط جو رتی نے کانجی کو انڈیا میں لکھا کچھ یوں ہے: میرے لیے ایک بار جا کر دیکھ آؤ جناح کیسا ہے،
اسے اپنی ذات کو بھلا کر محنت کرنے کی عادت ہے، اور اب تو اسے تنگ کرنے کے لیے میں بھی وہاں نہیں۔ پتا نہیں اپنا کیا حال کر لیا ہوگا۔ اس شادی کو چلانے کی ایک اور ناکام کوشش کے بعد دونوں میں تقریباً علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد رتی بیمار پڑ گئی اور انہیں کینسر تشخیص ہوا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل رتی نے جناح کو مارسیلز فرانس سے ایک خط لکھا، جہاں وہ علاج کی غرض سے گئی تھی۔ یہ جناح کو لکھا رتی کا آخری خط ہے۔ ایس ایس راجپوتانہ، مارسیلز، 5 اکتوبر 1928۔ Darling, thank you for all you have done. If ever in my bearing your once tuned senses found any irritability or unkindness, be assured that in my heart there was place only for a great tenderness and a greater pain, a pain my love without hurt. میری جان، جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری ذات سے تمہاری محبت کی عادی حصوں نے کبھی چڑچڑاپن یا بے رحمی محسوس کی ہو تو میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بس 2 ہی چیزوں کی جگہ تھی، بے انتہا نرمی اور بے انتہا درد۔ ایک ایسا درد میری جان جس میں تکلیف نہیں۔ جب کوئی زندگی کی حقیقت، جو کہ بہرحال موت ہے، کو اتنے قریب سے دیکھے جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے میری جان، تو زندگی کے صرف خوبصورت اور دل گداز لمحے ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ باقی سب دھند کے پردے میں لپٹا ایک دھندلا سا ادھورا سا افسانہ لگتا ہے۔ مجھے ایک ایسے پھول کے طور پہ یاد رکھنا جسے تم نے باغ سے اپنے لیے چنا، نہ کہ ایسا پھول جسے تم نے پیروں تلے روند ڈالا۔ میری جان، میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی ہیں، کیونکہ میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اور میرا کرب میرے عشق جتنا قداور ہے۔ میری جان، مجھے تم سے عشق ہے، مجھے تم سے عشق ہے، اور اگر مجھے تم سے اس درجہ عشق نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتی۔ جب آپ ایک بے حد حسین گلاب کھلائیں تو اسے کیچڑ میں کیسے گھسیٹ سکتے ہیں؟ آپ اپنے لیے معیار جتنا بلند منتخب کریں، وہاں سے گر جائیں تو پستی کا سفر اتنا ہی طویل اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ میری جان، جیسا عشق میں نے تم سے کیا، ایسا عشق بہت کم مردوں کے نصیب میں آتا ہے۔ میری تم سے بس ایک التجا ہے کہ یہ المیہ جس کا آغاز عشق سے ہوا، اس کا انجام بھی عشق پہ ہو۔ میری جان، شب بخیر اور خدا حافظ۔ رتی۔ نیچے ایک نوٹ تحریر ہے۔ میں نے پیرس میں خط لکھا تھا، یہ سوچ کر کہ یہاں آ کر پوسٹ کر دوں گی، لیکن یہاں آ کر احساس ہوا کہ نہیں، دل کی گہرائی سے ایک تازہ خط لکھا جائے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ رتی کو لکھا جناح کا کوئی بھی خط کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔
18 फरवरी 1929 तक रति बहुत कमजोर हो चुकी थी। 2 दिन बाद 20 फरवरी सन 1929 को उनका इंतकाल हो गया। ये उनकी 29वीं सालगिरह थी। MC छागला लिखते हैं, उसे 22 फरवरी को बंबई में मुस्लिम रसूमात के मुताबिक सुपुर्द खाक किया गया। जिन्ना उसके जनाजे पर बुत बना बैठा रहा, लेकिन जब कब्र पर मिट्टी डालने का वक्त आया तो फूट फूट कर रोने लगा। तब पहली बार एहसास हुआ कि जज्बात जिन्ना में भी पनपते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि तालिब इल्मी के दौर में जिन्ना ग्लोब लंदन में रोमियो का किरदार अदा करना चाहता था। यह कुदरत का क्या अजीब खेल था कि एक दास्तान मोहब्बत जिसका आगाज परियों की कहानी जैसा था, उसका अंजाम शेक्सपियर के किसी अलमनाक ड्रामे का सा हुआ। दूसरी और आखिरी मर्तबा जिन्ना तब रोए जब अगस्त 1947 में पाकिस्तान जाने से पहले वो आखिरी बार रति की कब्र पे गए। जिन्ना अगस्त 1947 में हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए, लेकिन बंबई में एक कब्र में मनो मिट्टी तले उनके दिल का एक टुकड़ा धड़कता रहा। जिन्ना 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए और उन्हें समंदर के दूसरे किनारे कराची में दफनाया गया। पानी का पुल बांधकर उस पे चलते हैं। हम दोनों के बीच समंदर कासिद है। लहरें आज भी पहरा देने आती हैं। रूहें रात को अक्सर मिलती रहती हैं। तेरे सिगार के धुएं में लिपटी मैं वो कमसिन पारसी लड़की उम्र की हद पर पांव रखकर कितना दूर निकल आई थी। मजहब और तहजीब तुम्हारे ख्वाबों से तरतीब दिए थे। 8 दिहाइयां चंद बरस की गर्द हटाकर देखा तो वक्त के पार का मौसम कितना अच्छा है। रंग और खुशबू एक दूजे में गुंधे हुए हैं। दिल और रिश्ते मजबूती से बंधे हुए हैं। गर्चे अब ये कहना भी दस्तूर नहीं, बंबई और कराची लेकिन दूर नहीं।